اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد. تو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ سب اس وقت کافی تھک گئے ہوں گے، کیونکہ جو پروگرام ختم کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس وقت مجھے یاد ہے کل اور پرسوں میں اس ٹائم پہ اتر گیا تھا، تو آپ کی تھکن میں محسوس کر سکتا ہوں، مگر میں دیکھوں گا کہ اس سفر میں کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ تک آپ ساتھ دے پاتے ہیں. پھر جہاں بھی مجھے لگا کہ آپ تھک گئے ہیں تو میں خیال کروں گا اور انشاءاللہ مصائب پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے، مولانا نے آپ کو ایک بات سمجھائی، اور وہ میں نے جس گاؤں میں مجلس پڑھی تھی مسجد میں، کیا نام ہے اس کا، جی، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مجلس سننے کا یا محفل سننے کا یا مولا کی پروگرام میں جانے کی تہذیب یہ ہے کہ بولیے، فضائل ہو تو بولیے اور مصائب ہو تو روئیے. کوئی بھی چیز چھپ کے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا دل خوش نہیں ہوتا، آپ کا دل خوش ہوتا ہے، مگر اس خوشی کو دل میں مت رکھیے، اس خوشی کو باہر نکالیے. جب اس خوشی کو آپ الفاظ دیں گے تو آپ کو دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، دوسرے جو آپ کا دشمن ہے اس کو جلن میں تھوڑا اضافہ ہوگا. تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی جل رہا ہے تو جلنے والوں کو جلانا عبادت ہے، اس کے جلن کو بجھانا نہیں. ابھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو جوان کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کونوں میں ہیں، آج نعرہ ان کو لگانے دیجئے، اور جب آپ کو لگے کہ نہیں یہ جاگ نہیں رہے ہیں تو پھر آپ مائک سنبھال لیجئے گا. میں پہلے دھیرے دھیرے ان کو تیار کرتا ہوں. یہ جب تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف میری مجلس میں تیار رہیے، کوئی بھی مجلس پڑھے، مولوی آپ کا رشتہ دار ہو نہ ہو، مولا تو آپ کا اپنا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہاں مولوی کے لیے تھوڑی آئے ہیں، آپ تو یہاں مولا کے لیے آئے ہیں. دہن بدلتا رہے گا، زبان تھوڑی بدلے گی. تو مین مدعا کیا ہے کہ جب آپ کو مولا کا ذکر سننا ہو تو اس کا رسپانس کرنا ہے. اور رسپانس آپ کیسے کریں گے؟ مولا کا ذکر کر کے کریں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیہ زندہ باد، جو بھی آپ کو نعرے لگانے ہوتے ہیں یہ آپ لگاتے ہیں. اچھا، آپ کو ایک بات معلوم ہے، ہر گاؤں میں رات کو ایک پہرے دینے والا پہرے دار رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس پہرے دار کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈنڈا لے کر سارے گاؤں کے مکانوں کے بیچ اور دور کے راستوں سے گزرتا ہوا کہتا ہے جاگتے رہنا،
وہ ایک آدمی ہوتا ہے اکیلا. ممکن ہے کہ 10 چور اسے آ کے مار دیں، مگر وہ ایک اکیلا اپنے گاؤں کو بتا دیتا ہے میں جاگ رہا ہوں. اور میں جاگ رہا ہوں مطلب تم جاگتے رہنا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ باغ فدق کھانے والے چوروں کے ملکوں کے درمیان تمہارا حیدری اعلان ہوتا ہے کہ جاگتے رہنا. تمہارے اس اعلان سے تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کیا ہو رہا ہے، مگر میں تمہیں بتاؤں سرحد پار بھی کوئی دشمن اگر ملک بسا کے بیٹھا ہے تو تمہارا نعرہ ہندوستان میں لگتا ہے مگر سعودیہ میں اس کا تخت ہلتا ہے. سلامت رہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھتے چلے جائیے. میں آرام سے آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، ابھی میں نے موضوع بھی شروع نہیں کیا ہے، مگر میں اپنے کم وقت میں ہی بات ختم کروں گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے. مگر سمجھیے گا، یہ آپ نعرہ لگا دیں یا واہ واہ کر دیں، اس سے خطیب کا کیا ہو جائے گا؟ خطیب کا کچھ نہیں ہوگا. کبھی آپ کو لگتا ہو کہ خطیب کا کچھ ہو جائے گا، نہیں، خطیب کا کچھ نہیں ہوگا. ہوگا آپ کا خطیب کو یہ احساس ہوگا ٹھیک ہے مائک صحیح کام کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے، ہاں یہ کام نہیں کر رہا ہے، ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ بتا دو کیا کریں، یہ والا ہٹا دیں. نہیں، آ جاؤ سمجھا دو، کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. ہم تھوڑی مجلس یاد کر کے آئے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ہاں بس ٹھیک کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. لگا دو اچھے سے. ہو گیا؟ صحیح ہے آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح ہے. ہاں تو مائک کا نعرہ نہیں لگے گا، پہلے سب جوان الگ الگ، جس کو جو چیز اچھی لگے، جب اچھی لگے تو اس کا اظہار کر دو، کیونکہ جب اظہار کرو گے تو ادھر سے بھی تمہیں کوئی جواب ملے گا، اور جو ادھر سے جواب ملے گا نا وہ تمہیں ڈائریکٹ ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جتنا مولا کو دیتے ہو نا اس سے زیادہ مولا آپ کو دیتے ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابا زندہ باد نہیں مولا زندہ باد کہتے ہیں. چونکہ مولا زندہ باد بولو تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ابا بھی زندہ باد ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یاد رکھنا اس جملے کو، اور میرے ساتھ چلو بڑے آرام سے اور بڑے سکون کے ساتھ. میں چند چیزیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اسے ہی لے کے چلوں گا. اور یاد رکھیے گا، دنیا میں اپنی گاڑی کے لیے، اپنے فیشن کے لیے، اپنے زندگی کے لیے، اپنے نام کے لیے جو سمے خرچ کیا ہے وہ سمے واپس نہیں آنے والا، مگر یہاں بیٹھ کے جو سمے دے رہے ہو نا یہ سمے واپس ملے گا. یہ سمے رہے گا، نہیں جائے گا. کیونکہ دنیا میں زندگی کے نام پہ جو سمے دو گے اس کے بعد موت ہے، یہاں جو سمے دو گے اس کے بعد حیات ہے. دنیا مار دیتی ہے، مجلس زندہ کر دیتی ہے. دنیا نجس کرتی ہے، مجلس پاک کر دیتی ہے. دنیا ڈراتی ہے، مجلس حر بنا دیتی ہے. دنیا بھگاتی ہے، مجلس لڑنا سکھا دیتی ہے. دنیا فرار بنا دیتی ہے اور مجلس غلام حیدر کرار بنا دیتی ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو اب ساتھ چلتے ہیں. میں ایک مجلس میرے موضوع میں آتی ہے اور میں چند سال پہلے میں نے پڑھا ہے، تو میں اسی مجلس سے کچھ جملے اس مجلس میں استفادہ کر رہا ہوں. میرے اور میرے خدا کے درمیان 2 قسم کے لوگ ہیں. میرے اور میرے خدا کے درمیان 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ خاص ہیں، کچھ بہت خاص ہیں. ٹھیک ہے؟ بہت سادہ سا موضوع ہے اور بہت آسان ہے، کوئی بہت زیادہ اس میں دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل سا سبجیکٹ ہے، اسے سمجھتے چلے جائیے گا، آپ کو پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، اگر وہ ہندو ہے تو اس کے لیے بھی ہے، اگر وہ سردار ہے تو اس کے لیے بھی ہے، اگر وہ دوسری قوم کا ہے تو اس کے لیے بھی ہے. ہم سب انسانوں کے
ہم سب انسانوں کے اور خدا کے درمیان دو ہی چیزیں ہیں، کچھ خاص ہیں اور کچھ بہت خاص ہے۔ اب میں چونکہ شیعہ اثنا عشری ہوں تو میں اپنے عقیدے کے حساب سے اس مجلس میں اس موضوع کو پیش کر رہا ہوں۔ میرے اور میرے خدا کے درمیان دو ہی قسم کی چیزیں ہیں، کچھ خاص ہیں کچھ بہت خاص ہیں۔ جو خاص ہیں وہ عصمت صغریٰ کے مالک ہیں، جو بہت خاص ہیں وہ عصمت کبریٰ کے مالک ہیں۔ جو خاص ہیں وہ 1,24,000 ہیں، جو بہت خاص ہیں وہ بس 14 ہے۔ نہیں آج کوئی مسئلہ نہیں، آج کر سکتے۔ تو خاص اور بہت خاص، ذہن میں ہے بات؟ خاص اور بہت خاص، انگلش میں کہیں امپورٹنٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ VIP اینڈ VVIP، وششٹ اینڈ اتی وششٹ۔ بنگالی میں کیا کہا جائے گا مجھے پتا نہیں، یہی بولا جائے گا نا؟ کچھ خاص ہیں کچھ بہت خاص۔ اچھا جو خاص ہیں ان کی ہسٹری شروع کرتا ہوں۔ آدم جنت میں تھے، زمین پر آئے، یہی ہے نا؟ آدم جنت میں تھے زمین پر آئے، یہ خاص ہے۔ پھر جو بہت خاص ہے وہ کیسا ہوگا؟ کوئی جنت سے زمین پہ آ رہا ہے وہ خاص ہے، تو پھر بہت خاص کیسا ہوگا؟ تو میں بہت خاص آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرے مولا کے تشریف، میرے مولا کے چاہنے والے مولا سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مولا شہر میں آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے مولا کے پاس۔ راستے میں دیکھا کہ وہ کچھ گندگی، کوڑا کرکٹ یہ سب پڑا ہوا ہے۔ اندر سے خراب لگا کہ میرا مولا پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر، کہاں راجہ نے رکوایا ہے، بادشاہ نے رکوایا ہے، خلیفہ نے رکوایا ہے۔ اندر سے تھوڑا سا رنجیدہ تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ مولا کے پاس جا کے کہتے ہیں مولا آپ کتنے دن شہر میں رکیں گے؟ مولا نے فرمایا کہ اتنے دن شہر میں رکوں گا۔ مولا کب سے آئے ہیں؟ کہا اتنے دنوں سے آیا ہوں۔ مولا جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ جگہ شہر کی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، یہاں تو کوڑا کرکٹ پڑا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ کس کی بات کر رہا ہے تو؟ کہا مولا میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کون سے راستے کی بات کر رہا ہے؟ کہا جس راستے سے میں آیا ہوں، پوری گندگی پڑی ہوئی شہر کی، کوڑا کرکٹ سب پڑا ہوا ہے۔ اتنی ہندی تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں بس ایسے ہی بول دیا کرو۔ اسی راستے سے آ رہا ہوں۔ کہا پلٹ کے دیکھ۔ اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ باغ، سرسبز و شاداب، کھلا ہوا باغ، بہترین راستہ، نہریں، دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ وہ چکرا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں تو ابھی جب آیا تو راستہ بالکل گندا تھا، کوڑا پڑا تھا، کرکٹ پڑا تھا۔ وہ سلم کا جو ایریا ہوتا ہے نا شہروں میں، کنارے شہر کے جو علاقہ ہوتا ہے، میں ابھی آیا، آنکھوں سے دیکھا، میں خود چل کے آیا، ساری گندگی پڑی ہوئی تھی۔ ابھی دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت والا معاملہ دکھ رہا ہے، یہ ہے کیا؟ پلٹ کے کہتا مولا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تیرے عقیدے کو کیا ہو گیا؟ تیرا مولا مر کے جنت نہیں جاتا، جہاں قدم رکھتا ہے جنتیں آ جاتی ہیں۔ ہاں ایسے جیسے واہ واہ کیا نا بھی آپ نے، جوش سے آواز نہیں نکلنے دو، اس آواز کو سمجھ رہے ہو آپ؟ اس آواز کو نکلنے دو، روکو مت۔ یہ تمہاری آواز برسوں سے دبی ہوئی ہے، اسے اور مت دباؤ،
اسے اور دباؤ گے تو سرحد پہ بولو گے کیا؟ اسے اور دباؤ گے تو قبر میں کس کا نام پکارو گے؟ اسے اور دباؤ گے تو صراط پہ کسے پکارو گے؟ اسے اور دباؤ گے تو موت کے وقت کس کا نام لو گے؟ اس لیے علی 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 پکارنے کی عادتیں اتنی ڈال لو کہ مشکلیں آنے کے پہلے سمجھ لیں بھائی سب کے یہاں جائیں گے، اس کے یہاں نہیں جائیں گے، چونکہ اس کی زبان سے کبھی علی نام جدا نہیں ہوتا۔ سلامت ہے۔ تو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولا نے کہا تیرے عقیدے کو کیا ہو گیا؟ تیرا مولا مر کے جنت نہیں جاتا، جہاں قدم رکھتا ہے جنتیں وہیں ہوتی ہے۔ تو جو خاص ہوتا ہے وہ جنت میں تھے، زمین پہ آئے، مگر جو بہت خاص ہے جہاں جہاں چلتا ہے جنتیں ساتھ چلتی ہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، نوح کے زمانے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نوح نام تو سنا ہے نا آپ نے، بڑا نام ہے جناب نوح کا، سمجھیے گا بات۔ تو جناب نوح محنت کر رہے ہیں، اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے خطیب ہوا کرتے تھے، ان کا ایک جملہ ہے جناب نوح کے لیے اور پیغمبر کے لیے اور اسلام کے لیے۔ مجھے لگتا ہے خطابت کی دنیا میں ایسے جملے بہت کم پائے جاتے ہیں، بہت کم لفظوں میں زیادہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ نوح کی 950 سال کی محنت کا نام طوفان، اور محمد کی 63 سال کی زندگی کا نام اسلام۔ کبھی کبھی اپنے بزرگ علماء کو، بزرگ خطبہ کو، ان لوگوں کو جنہوں نے خلوص کے ساتھ اس منبر کی خدمت کی ہے، ان کا تذکرہ کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ آج بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے امامے والے جو اردو میں بات کرتے ہیں، میر انیس کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ چونکہ بہت بڑے وہ عالم ہو سکتے ہیں، معلم ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، انیس نہیں ہو سکتے۔ آپ اسی کی عزت کرتے ہیں زیادہ جو آپ ہو نہیں سکتے۔ آپ چاہے جو ہو، اس سے انکار نہیں کہ آپ بڑے ہو، آپ چاہے جو ہو، مگر آپ جو ہو نہیں سکتے اس کی عزت آپ کو کرنا پڑے گی۔ علی کے سامنے مکے مدینے کے 8 اور 10 دن کے مسلمان، یا پرانے مسلمان، یا ٹیڑھے مسلمان، یا لمبے مسلمان اسی لیے تو جھک جاتے تھے، چاہے جتنے بڑے 30 مارخواں ہوں، مگر یہ گھر اور باہر مانتے تھے کہ ہم علی نہیں ہو سکتے، یہ مانتے تھے۔ اور کبھی ان کو لگتا تھا کہ وہ علی سے بڑے ہیں تو بیٹا کہتا تھا ابا کس خواب میں جی رہے ہو، کہاں وہ اور کہاں تو۔ یہ میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ سمجھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ نوح نے گزارش کی، اچھا یہ ایک بڑی ہسٹری ہے مگر میں ذرا بہت جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ نوح نے اپنی بات اللہ تک پہنچائی، جبرائیل سے پوچھا کہ بھئی دیکھ رہے ہو حالات کیسے ہیں، سمجھا کے تھک گیا ہوں، اب تو معاملہ بہت خراب ہے اور اب تو وقت آ گیا ہے۔ اور اب جبرائیل نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر دوبارہ جبرائیل آئے، پتھروں سے ڈھکے ہوئے ہیں جناب نوح۔ تو جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے اپنا پر لگایا اور جناب نوح کا زخم ٹھیک ہو گیا اور جناب نوح ٹھیک ہو گئے۔ اب پتھروں سے جناب نوح کو اٹھایا، کہا اب تو خود دیکھ لیا نا کہ میرے جسم پہ کتنے زخم ہیں، خود دیکھ لیا نا میں کتنی تکلیف میں ہوں، اب تو وقت آ گیا نا۔ کہا نہیں ابھی بھی وقت نہیں آیا، وقت آئے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یہاں سمجھ لو، جو لمحے بھر میں اپنے زخموں سے شفا پائے مگر ملک شفا دے، وہ خاص ہوتا ہے۔ ملک کو جس کے در سے شفا ملے وہ بہت خاص ہوتا ہے۔ نہیں اسے اور پڑھو۔ ہاں تھوڑا اسے اور بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جناب لقمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت زبردست حکیم، ڈاکٹر آف دا ورلڈ،
دنیا کا اکلوتا ڈاکٹر جس سے دوا خود بولتی تھی کہ میں کس بیماری کی دوا ہوں. کیا حالت ہوگی آپ سوچ لیجیے, کیا پیورٹی ہوگی جناب لقمان کی. سب کا علاج کر سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو, فرشتہ نہ ہو. انسان ہو, فرشتہ نہ ہو. اگر فرشتہ ہوگا تو پھر خاص علاج نہیں کر پائے گا, اس کے لیے بہت خاص کی ضرورت ہے. اور بہت خاص کا کمال بھی یہ, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجلس سمجھتے کتنا ہیں. اگر محسوس کر لیا آپ نے میرے جملوں کو تو میں سمجھوں گا میں نے اسی جملے میں مجلس پڑھ لی. جا کے علماء سے پوچھ لینا کہ جب فطرس یعنی دردائیل حسین کے جھولے سے مس کیے گئے تو اس وقت حسین جھولے میں موجود نہیں تھے. نہیں, میں آپ کو سمجھا ہی نہیں پایا اور آپ سمجھ ہی نہیں پائے. اچھا, میں اس کو پھر اس پورے واقعے کو صحیح سے آپ کے سامنے بیان کروں. شیعہ کتابوں میں نام ہے فطرس, سنی کتابوں میں نام ہے دردائیل. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہے. اس نے اپنا پلان پیش کیا تھا خدا سے کہ مجھے اجازت دے دے کہ میں تیری کائنات کی سیر کر لوں. اس نے چکر وکر لگایا لیکن ٹائم میں وہ چکر نہیں لگا پایا اور پھر ایسی حالت ہوئی کہ اس کو ایک جگہ ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے, اب آدم سے لے کے خاتم تک جبرائیل تو آتے رہے نا, جبرائیل کا تھوڑی راستہ رکا, جبرائیل تو آتے رہے. بھائی آدم کی توبہ قبول کروانی ہوئی, رونے سے ان کو روکنا ہوا, حابیل کا پرسہ دینا ہوا, ہر وقت جبرائیل آتے رہے. پھر معاملہ شیش تک پہنچا, پھر معاملہ انوش تک پہنچا, قینائین تک پہنچا, میلائیل تک پہنچا. یہ معاملہ چلتا رہا, جبرائیل آتے رہے. نوح کا زمانہ آیا, جبرائیل آتے رہے. ابراہیم کا زمانہ آیا, جبرائیل آتے رہے. بھائی جبرائیل آتے رہے, جاتے رہے, آتے بھی دیکھتے رہے, جاتے بھی دیکھتے رہے. آدم کے پاس آئے, دردائیل نے کچھ نہیں کہا. نوح کے پاس آئے, دردائیل نے کچھ نہیں کہا. ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا سب کے پاس آئے جبرائیل. دردائیل نے کبھی نہیں کہا کس کے پاس جا رہے ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہا ہی نہیں. پتہ نہیں کون دنیا میں آیا ہے کہ اس جزیرے میں پڑے ہوئے اللہ کے ایک فرشتے نے پلٹ کے کہا جبرائیل کہاں جا رہے ہو, کہا حسین پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی قسم کسی بھی عالم سے پوچھ لینا, فطرس نے پلٹ کے نہیں پوچھا کون حسین. اللہ کی قسم یہ سبحان اللہ بہت دھیرے سے تھا اور میں اسے زور سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم سبحان اللہ کہا کرو تو ایسے کہا کرو کہ نجف بھی آواز جائے اور کربلا بھی آواز جائے. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے یوز ٹو ہو گیا ہوں, مجھے پتہ ہے مجھے کیسے پڑھنا ہے. تو دیکھیے کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے, فطرس نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کون حسین, کون حسین, چونکہ تھا اس دنیا کا, آیا اس دنیا میں تھا, معلوم تھا حسین اس ذات کا نام ہے جس کی اس دنیا سے زیادہ اس دنیا میں چلتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پوچھا ہی نہیں کون حسین, بھئی ایک ہی جملہ کہا مجھے لے کے چل سکتے ہو جبرائیل. پھر پتہ نہیں جبرائیل کو بھی معلوم تھا کہ یہی ایک جگہ ہے جہاں سے بخشائش ہو سکتی ہے. ورنہ فرشتہ ہے بھائی, سید الملائکہ ہے, بھائی سید الملائکہ ہے. فطرس جبرائیل کے انڈر میں آتے ہیں تو یہ تقاضا ہے نا کہ انڈر میں آتے ہیں تو جب پتہ ہے ایک آدمی یہاں پڑا ہے راستے میں اور اسے فلانی اسپتال میں حیات مل سکتی ہے تو اٹھا کے تو لے جائے گا نا. لیکن جبرائیل کو بھی معلوم ہے آدم سے لے کے خاتم تک کہیں لے کے جاؤں گا اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا. فطرس نے پوچھا نہیں کون حسین اور فوراً کہا کہ مجھے لے کے چل سکتے ہو. اور جبرائیل کو بھی معلوم ہے کہ فطرس جو سوچ رہا ہے صحیح سوچ رہا ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے حسین کی بارگاہ سے کوئی واپس نہیں لوٹایا جاتا. اپنی پیٹھ پہ سوار کیا, لے کے آئے, رسول سے کہا, باہر چھوڑ دیا, رسول سے اندر آ کے کہا کہ میں فطرس کو لے کے آیا ہوں. اچھا رسول نے بھی نہیں کہا کون فطرس. بھائی آپ غور نہیں کر رہے. یہی چیزیں تو بتاتی ہیں کہ یہ موجود زمین پہ ضرور ہیں مگر کائنات ان کے اندر سمائی ہوئی ہے.
یہ بیٹھے زمین پہ ضرور ہوتے ہیں مگر ستارہ ان کے دروازے پر سجدہ کر کے بتاتا ہے بیوقوف ہو یہ تمہارے جیسے دکھتے ضرور ہیں نہیں، یہ ہے نہیں، یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ رسول نے بھی نہیں پوچھا بھائی کون فطرس، آپ کسی سے پوچھ لیجیے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، کبھی رسول نے یہ کہا ہو کون فطرس؟ فطرس نے نہیں پوچھا کون حسین، جبرائیل نے نہیں کہا کہ جا کے پوچھ کے آتا ہوں تب لے کے جاؤں گا۔ ہوتا ہے نا ایسا، بڑے پروٹوکول میں ایسا ہوتا ہے، جبرائیل کو سخاوت پہ یقین ہے، فطرس کو حکومت پہ یقین ہے، اور اس یقین کو کیا خوبصورتی سے پیغمبر نے پیش کیا ہے، دیکھیے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو، جا ماؤں سے آج بھی پوچھ لینا، جھولا رات کو مکان کے اندر ہوتا ہے اور دن میں مکان کے باہر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا۔ رات میں مکان کے اندر ہوتا ہے، دن میں مکان کے باہر ہوتا ہے، دھوپ کے لیے، ہوا کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو جبرائیل نے فطرس کو یعنی دردائیل کو امام حسین کے جھولے سے مس کیا، فطرس کو بالوں پر ملے اور فطرس پرواز کرنے لگا۔ یہاں ٹھہر جائیے گا، حسین جھولے میں نہیں ہے۔ اے میرے کائنات کے خاتم، اے ہم سب مسلمانوں کی اکلوتی آس، اے یقین کائنات کے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو نے کہا ہم نے مان لیا۔ یہ تو تیرے کہنے کا جلال تھا اور تجھ پہ بھروسہ تھا کہ تو جو جو بولتا گیا ہم مانتے گئے۔ تو نے کہا کہ حسین کے جھولے سے فطرس کو مس کر دے، حسین تو موجود نہیں، آواز آئے گی قلب رشید، اسی لیے تو اس جھولے سے مس کروا رہا ہوں تاکہ قیامت تک حسین کے عزاداروں کے یقین کو یقین مل جائے کہ جب راستے پہ چلتے ہوئے حسین کے بیٹے علی اصغر کے جھولے کو لوگ چومیں، دعا مانگے، اولادیں مانگے اور سب کو ملے اور کوئی کہے علی اصغر تو نہیں ہے اس جھولے میں، تو کہہ سکو کہ حسین کے جھولے سے فطرس کو مل سکتا ہے تو حسین کے بیٹے کے جھولے سے ہمیں کیوں نہیں مل سکتا؟ باواز بلند مل جل کے درود پڑھے محمد ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ عیسیٰ نام ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ خاص ہیں بہت، اللہ کے بہت قریب ہیں، اتنے قریب ہیں خدا کے کہ عیسیٰ کے پاس جو آتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ کہنے کے لیے آتا ہے کان ٹھیک نہیں ہے، عیسیٰ دعا کرتے ہیں کان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے زبان ٹھیک نہیں ہے، عیسیٰ دعا کرتے ہیں زبان ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے مگر اسے سمیٹ رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے بیماری ہے، عیسیٰ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے سفید داغ ہے، عیسیٰ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، عیسیٰ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب جب اتنا معجزہ عیسیٰ کا پھیل گیا تو کچھ لوگ مردے لے کے بھی آنے لگے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس چیز کو سمجھیے گا بھائی۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ کان مر گیا ٹھیک کر دیا، آنکھیں مر گئی ٹھیک کر دیا، زبان مر گئی ٹھیک کر دیا، تو اب بدن بھی ٹھیک ہی کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی عیسیٰ کے لوگوں کو عیسیٰ پہ جلدی پہ عیسیٰ کے لوگوں کو عیسیٰ پہ جلدی سے یقین آ گیا، کیونکہ کان ٹھیک ہو گیا تھا، دماغ ٹھیک ہو گیا تھا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی، تو یہ یقین آ گیا کہ جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ کمال ہے مسلمانوں کا، علی نے سب کچھ ٹھیک کر دیا مگر پھر بھی یقین نہیں آیا۔ غور نہیں کر رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو مسلمانوں کے گھروں میں جو دعوتیں ہیں نا، یہ علی کے وسیلے سے ہیں، اور آج بھی جہاں جہاں ہمارے معصومین کے قدم ہے نا وہیں تیل دکھائی دیتا ہے، ورنہ مزدوری کا بھی کام اربوں کو نہ ملے۔ یہ ہمارے مولا ہمارے معصومین کا کرم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ تو عیسیٰ نے کیسے
لوگوں کے درمیان فضل پروردگار کو پیش کیا. بھائی کسی کا کان ٹھیک نہیں ہے، آنکھ ٹھیک نہیں ہے، جسم ٹھیک نہیں ہے، بیماری ہے، سب کو ٹھیک کر دیا. اب وہ مر گیا، لوگ لے کے آ گئے. اب پھر جناب عیسیٰ نے دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا. اب آپ بتائیے اس آدمی کے بارے میں کہ جس کے دعا کرنے سے مردہ زندہ ہوتا ہو، اس کی کیا حالت ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی کیا کیفیت ہوگی، لوگ کتنا مانتے ہوں گے اسے. یہ عیسیٰ ہیں. تو جو مردے کو زندہ کر دے وہ خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو مردے کو زندہ کر دے وہ خاص ہوتا ہے. زندہ کیسے کرے گا مردے کو؟ تو میت کے سامنے دعا کرے گا، یہی تو کرے گا. میت زندہ کیسے ہوگی؟ جو روح چلی گئی ہے وہ واپس آئے گی. روح آئے گی تو مردہ زندہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ زندہ ہوگا مگر روح بلانا ہوگا. روح کس کی ہوگی؟ روح کس کی ہوگی؟ جسے اللہ نے خلق کیا ہو اس کی روح ہوگی. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو جو خلق ہوا ہے اسے جو زندہ کرے وہ خاص ہوتا ہے. ہاں بڑے آرام سے. خلق جو ہوا ہے اسے زندہ کرے وہ خاص ہوتا ہے. پھر بہت خاص کون ہوتا ہے؟ میرا مولا بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہے. بادشاہ نے جادوگروں کی ایک ٹولی منگائی ہوئی ہے اہل بیت کے گھرانے کا مذاق اڑانے کے لیے. میرے مولا نے ایک لقمہ ہاتھ میں لیا، جادوگر نے جادو کیا، لقمہ ہاتھ سے چلا گیا. میرے مولا نے دوسرا لقمہ لیا، پھر جادوگر نے جادو کیا، لقمہ ہاتھ سے چلا گیا. میرے مولا نے تیسرا لقمہ لیا اور لیتے ہی دیوار پہ ایک بہت بڑی قالین تھی اور قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. لقمہ ہاتھ میں لے کے شیر کی تصویر کو دیکھ کے میرا معصوم کہتا ہے تو دیکھ رہا ہے اور حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دیکھا غور کیا آپ نے؟ تو دیکھ رہا ہے اور حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ابھی معصوم نے کہا ہی تھا شیر قالین میں زندہ ہو گیا. مردہ نہیں، مردہ نہیں، شیر قالین میں زندہ ہو گیا. وہ جو تصویر تھی نا وہ زندہ ہو گئی. تصویر زندہ ہو گئی. ایک جمپ کیا، چھلانگ جسے آپ کہتے ہیں، لگایا، مولا کے پاس آیا، بیٹھا. عجب نہیں اجازت لیا ہو، چونکہ ان کی اجازت کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اپنا کام کر لیا. ٹھیک ہے؟ اور نجس دشمن کے نجس قطرے خون کا ایک حصہ بھی زمین پہ نہیں رہنے دیا، کیونکہ معلوم ہے کہ پاک کی زمین پہ نجس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. معصوم بیٹھا ہے، اس کی زمین ہے، اس پہ کسی نجاست کی اجازت نہیں ہے. صاف کیا معاملہ اور واپس پلٹ گیا. تو خاص وہ ہوتا ہے جو اسے زندہ کرتا ہے جس کی روح خلق ہو چکی ہے، مگر جو بہت خاص ہوتا ہے اسے زندہ کرتا ہے جس کی روح بھی خلق نہیں ہوئی ہے. ایک بار بابا سے بلند درود پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام. انداز لگایا آپ نے؟ تو جو خاص ہے وہ صرف مردہ زندہ کرے گا، مگر جو بہت خاص ہے وہ تصویر کو زندہ کر سکتا ہے. اس کے حکم سے بے جان میں جان آتی ہے. یعنی اس کے حکم سے صرف مٹی پہ اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حکم سے روح بھی خلق ہوتی ہے اور روح بھی واپس آتی ہے. یہ بہت خاص کا کمال ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں تاکہ موضوع بھی مکمل ہو جائے اور بات بھی ختم ہو جائے. جو خاص ہے
وہ اپنے زمانے کا تو وسیلہ ہے، دوسرے کے زمانے کا وسیلہ نہیں ہے، مگر جو بہت خاص ہے وہ ہر زمانے کا وسیلہ ہے۔ آدم کی دعا میں دیکھو تو بھی ملے گا، نوح کی مناجات میں دیکھو تو بھی ملے گا، ابراہیم کی ندا میں دیکھو تو بھی ملے گا، موسیٰ کی پکار میں دیکھو تو بھی ملے گا، عیسیٰ کی صدا میں دیکھو تو بھی ملے گا، انبیاء کی دعا میں دیکھو تو بھی ملے گا۔ اسے جہاں جہاں دیکھنا چاہو گے ملے گا۔ اور ان میں تو خود میں وہ جو خود ہے نا، ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کوئی اگر اکیلا معراج میں جاتا ہے تو جو اپنا آدھا حصہ زمین پہ چھوڑ کے جاتا ہے، جب واپس پلٹتا ہے تو وہ آدھا حصہ کہتا ہے، میں نام نہیں لے رہا، وہ آدھا حصہ کہتا ہے، یا رسول اللہ معراج کا واقعہ میں سناؤں یا آپ سنائیں گے؟ مولا آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو سمجھیے گا اس تسلسل کو، بڑی اہم چیز ہے۔ یہی میں رک کر ایک جملہ کہتا ہوں، اہل بیت میں جو خاص ہیں اور جو بہت خاص ہیں ان میں خاص فرق ہے۔ ان 14 میں اور ایک کم 1,24,000 میں بہت خاص فرق ہے۔ وہ جو ایک کم 1,24,000 ہیں سب الگ الگ ہیں، نہ آدم نوح جیسے، نہ نوح ابراہیم جیسے، نہ ابراہیم موسیٰ جیسے، نہ موسیٰ عیسیٰ جیسے، نہ عیسیٰ ایوب جیسے، نہ ایوب یوسف جیسے، نہ یوسف یونس جیسے، نہ یونس ہود جیسے، نہ ہود یحییٰ جیسے، نہ یحییٰ زکریا جیسے۔ وہ سب ہیں مگر سب سے الگ ہیں۔ مگر یہ جو 14 ہیں، محمد علی جیسے، علی حسن جیسے، حسن حسین جیسے، حسین عابد جیسے، عابد باقر جیسے، یہ 14 ایک جیسے، ایک 14 جیسے۔ درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلا۔ اور بس 20 سال پرانا میرا جملہ نقل کر رہا ہوں، یاد رکھنا، میں نے تب کہا تھا اور اب کہہ رہا ہوں۔ خاص اور بہت خاص میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ جو خاص ہے وہ سچ بولتا ہے، جو خاص ہے وہ سچ بولتا ہے، جو بہت خاص ہے جو بول دیتا ہے سچ ہو جاتا ہے۔ آگے جملہ سنیے گا، جو خاص ہے ادھر جاتا ہے جدھر حق ہوتا ہے۔ ہاں، اب آپ کی ولایت کو دیکھوں گا، اب آپ کے دلوں میں کروٹیں لیتے ہوئے جذبوں کو دیکھوں گا کہ تمہاری آوازیں کلیجے میں گھٹتی ہیں یا زبان سے باہر نکلتی ہیں۔ جو خاص ہے وہ ادھر جاتا ہے جدھر حق ہوتا ہے، جو بہت خاص ہوتا ہے جدھر چلا جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے۔ 20 سال پرانا، 20 سال پرانا۔ ہاں، یہی سب نعرے لگایا کریں، آپ کو پتہ ہے، نعرہ برکت ہے، نعرہ عزت ہے، نعرہ شجاعت ہے، نعرہ عظمت ہے، نعرہ عزت ہے۔ بار بار میرے بھائی مجھے ایک جملہ یاد دلا رہے ہیں، مجھے اصل میں وہ جملہ ہی یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کیا پڑھا تھا، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھ لوں کہ شیعوں کے پاس 2 نعرے ہیں، ایک باپ کا نعرہ ہے اور ایک بیٹے کا نعرہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک باپ کا نعرہ ہے، ایک بیٹے کا نعرہ ہے۔ باپ کا نعرہ لگاتے ہو تو تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق کہاں ہے، بیٹے کا نعرہ لگاتے ہو تو یہ پتہ چلتا ہے مومن کہاں ہے۔ اچھا جملہ سن لو مجھ سے اور اسے یاد رکھنا، یہ جو تمہارا پڑوسی ملک ہے جب یہ بنا تو پہلی جنگ میں اس کے پاس سپاہی نہیں تھے، دوسری جنگ میں اس کے پاس ہتھیار نہیں تھا،
اور سپاہی اور ہتھیار آ گیا تو تیسری جنگ میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے لگے کہ اپنے جوانوں کو جوش دلانے کے لیے کوئی نعرہ تو ہونا چاہیے، بنا نعرے کے کوئی کام نہیں ہو پا رہا، تو سارے مسلمان جمع ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا اسلام سولوشن دیتا ہے، مسلمان پرابلم دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کی قسم یہ جو جملہ اس وقت میں نے یہاں کہہ دیا نا، اسے نوٹ کر کے لکھ لینا، مجھے معلوم ہے بہت دور تک جائے گا۔ مسلمانوں میں اسلام میں اتنا فرق ہے، مسلمان پرابلم دیتا ہے، اسلام سولوشن دیتا ہے۔ کاش اسلام کو ماننے والا مسلمان ہو تو سولوشن ہی سولوشن ہے۔ ابو سفیان کو ماننے والے مسلمان ہیں، پرابلم ہی پرابلم ہے۔ یاد رکھنا میرا جملہ، یاد رکھنا۔ تو اس وقت سارے کھڑے ہو گئے، حنفیوں نے کہا ہمارا نعرہ ہونا چاہیے، مالکیوں نے کہا ہمارا نعرہ ہونا چاہیے، حنبلیوں نے کہا ہمارا نعرہ ہونا چاہیے، داؤدیوں نے کہا ہمارا نعرہ ہونا چاہیے، فلانے نے کہا ہمارا نعرہ ہونا چاہیے، ادھر بریلویوں نے کہا ہمارا نعرہ ہونا چاہیے، دیوبندیوں نے کہا ہمارا نعرہ ہونا چاہیے، ادھر دوسرے لوگوں نے کہا ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ وہی ایک سید کیپٹن بیٹھا ہوا تھا، وہی ایک سید کمانڈر بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا بھیا جس کا نعرہ بنانا ہے بنا لو، تمہیں جو نعرہ لگانا ہے لگا لو، میری دو بات کا خیال رکھنا، نعرہ ایسا بنانا کہ جس نام کے پکارنے کے بعد ایک تو فوجی کی دھڑکنیں مضبوط ہو اور دوسرے جس کا نعرہ لگایا رہو میدان سے کبھی بھاگا نہ ہو۔ ساتھ مل کے اچھا سنو غور سے، میں کچھ باتیں ایسی پڑھتا ہوں جو اتہاس کی سچائی ہیں۔ ہمارے پڑوس ملک میں جیسے ہمارے ہاں بھارت میں پدم شری سب سے بڑا ایک تحفہ ہوتا ہے دیش کا، جب دیش سر جھکا کے کسی کی عزت کرتا ہے تو اسے پدم بھوشن پدم شری ایوارڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پڑوس کے ملک میں جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس کا نام ہے نشان حیدر۔ کیا نام ہے؟ ہاں، یہ کوئی ہوا بازی میں گفتگو نہیں ہے، ہمارے یہاں جوش میں بات نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہوش میں بات ہوتی ہے۔ ہماری زبان چلتی ہے تو بھی حق نکلتا ہے، کٹ جاتی ہے تو بھی حق نکلتا ہے، بادشاہ کے دربار میں ہو تو بھی حق بولتے ہیں، سولی پہ چڑھا دیے جائیں تو بھی حق بولتے ہیں۔ میں بھی سوچتا تھا قلب رشید قصیدے تو سب کا پڑھتے ہیں مگر عزتوں کی سب سے بڑی کرسی کا انعام دینے کے لیے حیدر نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ قلب رشید ان کی مجبوری ہے، کسی بھی خاص کو لائیں گے تو کوئی نہ کوئی کمی ضرور نکلے گی، مگر اس کے نام کی کمی کیسے نکالیں گے جو پیدا ہوا خدا کے گھر میں، زبان چوسی رسول کی، سویا بستر رسول پر، آیا دوش رسول پر، جس کا کلمہ محمد نے پڑھا، خدا نے پڑھا، جبرائیل نے پڑھا۔ بعد میں نعرہ لگانا، یہ جو جملہ بولنے والا ہوں اس کے بعد یہی نعرہ لگانا، یہ سب جواب دیں گے۔ میرے بڑے بھائی ہیں عامر رضا حسین پدم شری ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کی۔ ایک دن میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں کارگل وار پر کچھ بولنے والا ہوں، مجھے چاہیے کہ مجھے کارگل کی سچائی کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی اور ان باتوں کے درمیان ایک بات یہ بھی بتائی کہ پاکستان کی آرمی کی ڈسپلن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بڑھ بڑھ کر حملے کرو تو نعرے حیدری لگا کے حملے کرو۔ میں بھی سوچتا تھا قلب رشید قرآن دیکھ کے حیدر سمجھ میں نہیں آتا، مسجد دیکھ کے حیدر سمجھ میں نہیں آتا، منبر دیکھ کے حیدر سمجھ میں نہیں آتا، مجمع دیکھ کے حیدر سمجھ میں نہیں آتا، میدان دیکھ کے حیدر سمجھ میں آتا ہے۔ پھر عقل نے کہا قلب رشید ان کی مجبوری ہے، تکبیر امن کا نعرہ ہے، تکبیر امن کا نعرہ ہے، رسالت رحمت کا نعرہ ہے، حیدری شجاعت کا نعرہ ہے۔
سکون مل رہا ہے نا؟ مل رہا ہے نا سکون؟ ہاں، جتنا تمہیں سکون مل رہا ہے اتنا ہی وہ بے چین ہو رہے ہیں۔ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو مومنوں کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، منافقوں کا کلیجہ کباب ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو میں نے کوشش کیا، آپ کے سامنے کہ میں پورے وقت آپ کے سامنے جتنا زیادہ گفتگو کر سکوں کروں، اور چونکہ مجھ سے میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں جناب عباس کا صاحب پڑھوں آپ کے سامنے، تو الولد سر الابی، بیٹا وہی ہے جو باپ جیسا ہو۔ عرب نے میدان تو بہت دیکھے، عرب نے میدان تو بہت دیکھے، عرب نے جنگیں تو بہت دیکھی، عرب نے گھوڑے تو بہت دیکھے، مگر عرب نے اہل بیت کے گھرانے میں جو جوان دیکھے وہ کہیں نہیں دیکھے۔ عرب نے جو محمد کے گھر میں محمد دیکھے وہ کہیں نہیں دیکھے۔ علی کو میدان جنگ میں دیکھ لو، حسن کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو، عباس کو دیکھ لو، جسے دیکھو اپنی منزل میں اپنے مقام میں سب سے آگے۔ اور پھر عباس نے تو شجاعت کی انتہا کر دی۔ عباس نے شجاعت کی انتہا کر دی۔ اب کیسے؟ اب ذرا غور کیجیے گا، اور غور کیجیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا جنگ کرنے گئے، کربلا کا اکلوتا شہید ہے، کربلا کا میرا غازی کربلا کا اکلوتا شہید ہے، جو پانی لانے میں شہید ہوا ہے، جنگ کر کے نہیں، کیونکہ عباس نے کوئی جنگ نہیں کی۔ جنگ کرنے والے کے پاس تلوار ہوتی ہے، جنگ کرنے والے کے پاس تلوار ہوتی ہے، جس کی نگاہوں نے 20,000 کے لشکر کو روکا ہوا تھا، اسے عباس کہتے ہیں۔ میں بہت آرام سے آپ کو پڑھوں گا، اور وہ جو میری ویڈیو کر رہے ہیں اور مجھے لائیو کر رہے ہیں اس سے بڑی معذرت کے ساتھ، چونکہ میں شاید اب لائٹ بند ہو جائے گی تو میں شاید وہ فوکس نہیں کر پائیں گے مجھے، مگر اپنی آڈیو چلانا چاہتے ہیں تو بے شک چلا سکتے ہیں۔ مگر جی میں یہی کہوں گا، چونکہ میں چاہوں گا کہ آپ آج کی رات زینب کو پرسا دیں، میں چاہوں گا کہ آج کی رات آپ جناب ام کلثوم کو پرسا دیں، میں چاہوں گا کہ آج کی رات آپ امام زمانہ کو پرسا دیں، میں چاہوں گا کہ آج کی رات آپ سید سجاد کو پرسا دیں، میں چاہوں گا کہ آج کی رات آپ وہ 4 سال کی جو بچی ہے نا جس کا نام ہے سکینہ، اس کو پرسا دیں۔ میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ آپ خاموشی سے مصائب سنیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ عادت آپ میں 20 سال سے ہے، 30 سال سے ہے، 50 سال سے ہے، میں نہیں جانتا، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میں 10 سال تمہارے درمیان میں آیا تو تمہیں رونے کی عادت ڈال دوں گا۔ چونکہ یاد رکھو بہت سے ذاکر آتے ہیں، خطیب آتے ہیں، میں نے بھی فضائل پڑھا، تم نے نعرہ لگایا، اصل میں مجلس فضائل بیان کرنے، نعرہ لگانے، منطق بیان کرنے، اپنی صلاحیت دکھانے، اپنی خطابت دکھانے کی جگہ نہیں ہے۔ مجلس تو صرف زہرا کو ان کے لال کا پرسا دینے کی جگہ ہے۔ ہاں بس یہ جو دھیرے دھیرے ہائے تمہارے منہ سے نکل رہا ہے نا، اسے زور سے نکالا کرو۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر میرا باپ میرے سامنے مر جائے اور اس کی میت میرے سامنے رکھی ہو تو کیا میں ویسے روؤں گا جیسے تم رو رہے ہو؟ نہیں، میں چلا کے روؤں گا، میں ایک ایک لمحہ اپنے باپ کا یاد کروں گا اور روؤں گا۔ کب میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا، کب مجھے گود میں کھلایا تھا، کب مجھے باہر گھمایا تھا، کب مجھے میری خواہش کا کپڑا پہنایا تھا، کب مجھے اسکول پہنچایا تھا، کب مجھے اسکول سے لایا تھا، میں ہر لمحہ یاد کروں گا اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہوں گا ہائے رے میرا بابا۔ اس لیے جب حسین کو یاد کیا کرو نا تو حسین کے ایک ایک احسان کو یاد کیا کرو۔ ماں بیمار تھی، میں نے حسین سے کہا تھا مولا میری ماں واپس دے دے، ماں اسپتال سے بچ کے چلی آئی۔ باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں نے میرے مولا سے کہا تھا مولا میرا باپ زندہ بچ جائے، میرا باپ زندہ بچ گیا تھا۔
تو جب ہائے حسین کہا کرو نا تو حسین کے احسان کو یاد کیا کرو، اور پھر حسین کے علی اکبر کو یاد کیا کرو۔ جب حسین کے ہاں آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے آپ کی آواز، لیکن اسے اور بلند کرو۔ کیسے؟ ارے مولا چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ حسین پر ایسے رو جیسے چچا بھتیجے پہ روتا ہے، جیسے باپ بیٹے پہ روتا ہے، جیسے پھوپھا اپنے بچے پہ روتا ہے، جیسے خالو اپنے بھانجے پہ روتا ہے۔ کوئی مثال نہیں دی ہے، کوئی مثال نہیں دی ہے۔ کہا حسین پر ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جس کا ایک ہی جوان بیٹا ہو۔ ہاں میرے جوانوں، میرے جو ضعیف ہیں، میرے جو بوڑھے بھائی بیٹھے، میں ان سے نہیں کہوں گا، ہاں میرے جوانوں میں تم سے کہوں گا، رلاؤ، رونے والے کی صورت بناؤ۔ میرے مولا فرماتے ہیں جس نے 30 لوگوں کو رلایا بہشت اس پہ واجب، پھر فرماتے نہیں جس نے 20 لوگوں کو رلایا بہشت اس پہ واجب، پھر فرماتے ہیں جس نے 10 لوگوں کو رلایا بہشت اس پہ واجب، پھر فرماتے ہیں جس نے 1 کو رلایا بہشت اس پہ واجب، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں جو خود رویا اور رلایا یا نہ رو پایا تو رونے والے کی صورت بنایا۔ میں کیوں بار بار کہتا ہوں آواز سے رو؟ چونکہ سیدہ آواز سے روتی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ لوگ کسی کی پیدائش ہوئی ہے، وہ لوگ کسی نے گود میں لیا ہے، وہ لوگ نہ جانے کان میں کیا کہا ہے کہ جب علی نے سوال کیا لال تو نے کیا کہا؟ بابا اماں نے سلام کہا تھا، میں نے غازی کو وہ سلام پہنچایا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اگر تم پیار کرتے ہو اپنے مولا عباس سے، اگر تم پیار کرتے ہو اپنے مولا حسین سے تو اس کا اظہار کرو۔ یہ شام کا بازار نہیں، تمہیں رونے پر کوئی روکنے والا نہیں، یہ کربلا نہیں کہ تمہارے رونے پر کوئی تماچے مارنے والا نہیں، یہ ہندوستان ہے، آزادی سے رو، دل کھول کے رو، بآواز بلند رو، کیونکہ جب تمہارے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے سجاد تمہارے پاس آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں چاہنے والے تو گریہ کر رہا ہے، سجاد کو سکون مل رہا ہے، چاہنے والے تو نے خطیب سے روایت سنی ہے مگر میرے علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ، بالکل ایسے ہی صدائے گریہ بلند رہے۔ جزاکم اللہ، تمہاری آوازیں گریہ بلند رہنی چاہیے۔ یہ گریہ تم میرے لیے نہیں کر رہے، یہ گریہ تم اپنے مولا کے لیے کر رہے ہو۔ ہائے رے وہ حسین، ہائے رے وہ حسین جس نے اپنی پیاس کو کسی سے نہیں بتایا۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاس حسین کو لگتی تھی مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ دیکھو حسین کو تم سے کتنا پیار ہے۔ اپنے بیٹے سجاد کے پاس جب آخری رخصت کو آئے تو فرمانے لگے لال جب شام سے مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، جب ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ بولو میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں۔ بولو غازی اپنے مولا سے کہتا ہے سید و سردار مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ اور مانے لگے مولا مجھے وہیں بھیج دے جہاں لشکر پہلے سے جا چکا ہے۔ اے میرے مولا برداشت نہیں ہوتا۔ ایک روایت کہتی ہے علی عباس اس جملے کو سننا، ایک روایت کہتی ہے مولا ظلم تو برداشت کر لیتا، مولا مصیبتوں پہ صبر کر لیتا مگر مولا گود کے پالوں کے لاشیں اٹھانا کیسے برداشت کروں؟ جنہیں جنگ کے آداب سکھائے تھے انہیں اپنی نظروں کے سامنے زخمی کیسے دیکھوں؟ جنہیں گود میں پال کے جوان کیا تھا انہیں گھوڑے سے گرتا کیسے دیکھوں؟ مولا مجھے جانے دے۔ فرمانے لگے عباس اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل کر دو، بھتیجی تمہاری پیاسی ہے۔ 64 بچے سکینہ کو گھیرے، الاتاش الاتاش وہ بھی حسین کی بیٹی ساقی کوثر کی پوتی اپنی پیاس کے لیے نہیں بلکہ ان پیاسے بچوں کی وکالت کے لیے حسین کے پاس آئی۔ بابا میں ان سے کیا کہوں؟ بابا یہ مجھ سے کہتے ہیں میں چچا سے کہہ دوں پانی کا
انتظام ہو جائے گا، لال پریشان نہ ہو۔ مشکیزہ لا، سکینہ مشکیزہ لے کے آئی۔ عباس نے گھٹنے ٹیکے، رکوع کے عالم تک جھکے، اپنے دونوں ہاتھوں سے سکینہ نے مشکیزہ گلے میں ڈالا۔ عباس اٹھے، عباس میدان کی طرف آئے۔ مجھے غور سے سننا تاکہ جنگ بھی سمجھ سکو اور رو بھی سکو۔ عباس گھوڑے پہ بیٹھے، عباس فرات کے کنارے آئے، عباس گھوڑے سے اترے، عباس نے مشکیزہ پانی میں بھرا، مشکا پانی میں مشکیزہ ڈالا، پانی سے مشک بھری۔ عباس کھڑے ہوئے ہاتھ تر ہو گیا۔ عجب نہیں، عباس نے اپنے تر ہاتھ کو دیکھ کر کہا پروردگارا میں جب خیمے میں جاؤں تو سکینہ کے حلق کے پہلے میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ اے پروردگارا میں شرمندہ ہوں، میں خیمے میں پہنچوں مگر ہاتھ نہ پہنچے۔ عجیب کیفیت ہے، 2 منزلیں جسے مرحوم میر انیس نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا الہی یہ کیا غضب ہوا کہ سکینہ کے پہلے میرے ہاتھ تر ہو گئے۔ دوسری منزل میں فرماتے ہیں وہ لو عباس واپس آ رہے ہیں، وہ لو عباس واپس آ رہے ہیں، وہ لو عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ عباس بڑھتے رہے، ایک منزل پہ ایک ہاتھ کٹا، دوسرے منزل پر دوسرا ہاتھ کٹا مگر عباس بڑھتے رہے۔ پھر عباس کب رکے؟ جیسے ہی کسی نے تیر مارا، جیسے ہی مشکیزہ چھدا، جیسے ہی پانی اب عباس خیمے کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اب عباس نے گھوڑا موڑنا چاہے۔ بس مجھے دیکھنا تھا کہ اس منزل کو تمہیں سمجھا سکوں۔ 4 سال کی سیدانی اپنے بابا کے پاس آ کے، فیروز بھائی آپ کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اپنے بابا کے پاس آ کے کہتی بابا امام وقت ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ بابا یہ بتا میرا چچا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بابا باپ بن کے جواب نہ دینا، امام سے سوال ہے۔ جزاکم اللہ۔ بولو بابا نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، گود میں اٹھا کے فرماتے لال ذرا دیکھ۔ سکینہ نے دیکھنا چاہا، سکینہ کو غازی دکھائی نہ دیے۔ جب چچا دکھائی نہ دیا، پلٹ کے بابا کے چہرے کو دیکھا، میدان کو دیکھا، بابا کے چہرے کو دیکھا، میدان کو دیکھا۔ یہ وہی منزل ہے جب عباس نے اپنے گھوڑے کو فرات کی طرف موڑا اور پھر بڑی حسرت سے خیمے کی طرف دیکھا۔ یہ وہ موقع ہے جب سکینہ اپنے چچا کو دیکھ رہی تھی، ارے پلٹتے ہوئے عباس پہ نظر پڑی، سکینہ زمین پہ آئی، بابا اب میں نہیں پوچھوں گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تمہاری آوازیں اتنی بلند ہو کہ تمہیں سکینہ کی دعا لگے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ادھر حسین زمین پہ بیٹھے، خاک اٹھائی اپنے سر پہ ڈالی، خاک اٹھائی سکینہ کے سر پہ ڈالی، فرمانے لگے لال علم تو آئے گا مگر علمدار نہیں آئے گا۔ وہ لو حسین چلے، میدان کی طرف چلے۔ علماء فرماتے ہیں کسی ایک جگہ بیٹھے، ابا بچھائی، کچھ اٹھایا ابا میں رکھا، کچھ اور آگے بڑھے، پھر بیٹھے ہاتھوں کو اٹھایا ابا میں رکھا۔ سوچو تو صحیح، عباس بعد میں ملے، ہاتھ پہلے ملا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی عباس حسین کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر جب مشق چھد گئی عباس واپس ہونے لگے۔ اب آگے آئے ایک منزل پر، مرحوم میر انیس کو نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں حسین کے پاؤں کی آواز، پاؤں کی چاپ سن کر عباس کو ایسا لگا جیسے سکینہ بابا کے ساتھ آ رہی ہے۔ غیرت کے اس آخری بادشاہ کے ذہن میں اس وقت کچھ نہ آیا، بس تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ تو موجود نہیں تھے بدن پر، اور جسم کی حالت یہ تھی کہ سر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ میر انیس کہتے ہیں کربلا کی ریگزار میں عباس نے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ میری سکینہ آئے تو چہرے پہ نظر نہ پڑے۔ ارے کیونکہ وعدہ کر کے چلا تھا لاڈلی پانی لے کے آؤں گا۔ جزاکم
جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بولو حسین آ گئے، بولو گود میں بھائی کا سر رکھا۔ اب سوال ہے تم سے سوال ہے، تم نے علماء سے سنا ہوگا کہ مولا عباس کہتے ہیں مولا آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سوچنا، اس مجلس سے اٹھنے کے بعد سوچنا، ارے جب گود میں سر ہے تو عباس کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میرے آنکھوں میں لہو اور تیر ہے؟ اس لیے کہ عباس کے گرنے کے بعد حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عباس نے اپنی بات کہی، حسین نے تیر نکالا، حسین نے نہو نکالا۔ کہتے ہیں مولا میں نے سنا تھا پیدائش کے بعد میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک تو نے گود میں نہیں لے لیا، جب تیری گود میں آیا آنکھیں کھولی۔ مولا جانے کا وقت ہے، تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عباس لے حسین کا چہرہ دیکھ، مگر عباس جانے کی جلدی نہ کر، مجھ حسین کی بھی خواہش ہے مولا، اب ہاتھ بھی سلامت نہیں، میں کیا دے سکتا ہوں کہ عباس تو نے پوری زندگی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، اے میرے بھائی مجھے بھائی کہہ کے پکار۔ ارے کربلا کے میدان میں ایک بھائی نے بھائی کو بھائی کہا، ارے خیمے کا پردہ ہلا، ہائے رے میرے خدا، میرا غازی اور میرا ماجایا حسین ایک بھائی سے جدا ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔ علی القوم الظالمین وسيعلم ایام انقلب ينقلب ان للہ وانا الیہ راجعون۔ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید روشن علی اور مرحوم حجت اسلام والمسلمین مرحوم عباس علی صاحب اور مرحوم نظر صاحب کی روح پردو کو اصال فرمائے۔